الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ضوابط الجرح والتعدیل۔ علوم حدیث میں انتہائی اہم موضوعات میں سے ایک ناحیہ اور ایک جو انتہائی اہم موضوع ہے وہ یہ کہ جرح اور تعدیل، ایک راوی کو صحیح یا ضعیف کہنے کے بارے میں کون کون سے ضوابط اور کون کون سے قواعد کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے مقدمہ کی طرف جائیں گے جس سے ہمیں اس کتاب کی اہمیت اور اس میں جو جمع کیا گیا اس کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ اس کتاب کو عبدالعزیز بن محمد، جو کہ عبداللطیف کے نام سے مشہور تھے، تو جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر علم سے جو منسوب لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی قدرت اور استعداد کے لحاظ سے مختلف آپ کہہ سکتے ہیں تفاوت پائے جاتے ہیں، مختلف درجات پائے جاتے ہیں۔ معلومات کو تنظیم کرنے کے لحاظ سے، معلومات کو ترتیب دینے کے لحاظ سے، پھر جو ہے مصادر اختیار کرنے کے لحاظ سے، اور پھر اس سے بھی پہلے ان کا فہم، ان کو مکمل طور پر جو ہے ان کا احاطہ کرنا جو ہے، یہ اس میں مختلف علماء کا مختلف جو ہے درجات آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ اور عبدالعزیز بن محمد جو اس کتاب کے کاتب ہیں، الحمدللہ ان میں یہ چیز انتہائی وافر مقدار میں پائی جاتی تھی کہ جیسا کہ انہوں نے جامعہ مدینہ یونیورسٹی میں تدریس کا جو فریضہ انجام دیتے ہوئے یہ چیز انہوں نے رکھی، اور یہ کلیہ حدیث کے استاذ المساعد تھے، یعنی اسسٹنٹ پروفیسر۔ انہوں نے اپنی کتابوں اور رسائل کے ذریعے بھی اس چیز کو جو ہے نشر کیا۔ اب ان کی سب سے اہم کتب میں سے یہ کتاب ہے ضوابط الجرح والتعدیل، جرح اور تعدیل کے کیا قواعد اور ضوابط ہیں، اور انہوں نے اپنی جو سالوں کی محنت ہے اس کو خلاصہ بنا کر اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تدریس کے دوران جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے کلیہ حدیث میں، تو اس میں انہوں نے اس فن کے بارے میں بہت زیادہ محنت کی، اس میں اضافے کیے، اس کو دہرایا، اور ایک محنت اور ایک مدت کے بعد ان کے لیے ایک چیز واضح ہو گئی کہ طلباء کے لیے کون کون سی چیز اہم ہے اور کیا چیز جو ہے ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، جن کو وہ قواعد اور ضوابط کے طور پر جو ہے وہ سیکھیں۔ اور ایک کتاب کا جو ہے ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ ایک راوی کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کا جو اقوال ہوتے ہیں ان کو جب ایک عام طالب علم دیکھتا ہے تو اس میں کوئی اس کو واضح صورت نہیں نظر آتی کہ ایک عالم کچھ اور کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، ایک کہہ رہا ہے ضعیف ہے، اور بعض اوقات تو ایک عالم ہی ایک راوی کے بارے میں ایک بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ صحیح، اور دوسری بار اسی راوی کو ضعیف کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا راہ اختیار کی جائے اور کیا قواعد اور ضوابط ہوں جن کے اوپر چل کے ایک راوی کے بارے میں صحیح صورت اختیار کی جا سکے۔ اب یہ قواعد اور ضوابط بنیادی طور پر جو نقاد الاولین تھے، یعنی شروع کے جنہوں نے راویوں کے بارے میں حکم لگائے، ان کے بعد آنے والے جو علماء تھے محدثین، جن میں ابن الصلاح اور امام ذہبی، امام ابن حجر، امام سخاوی اور دیگر علماء ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں کام کیا، انہوں نے بنیادی طور پر راویوں کے بارے میں حکم لگائے ان قواعد اور ضوابط کے تحت کہ ایک راوی میں اگر اختلاف، کسی علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے تو کیسے ان کو جو ہے ایک راجح صورت اختیار کی جائے اور کیسے ایک خاص قواعد کے ذریعے ایک صحیح رائے تک پہنچا جا سکے۔ اور یہ قواعد اور ضوابط اور یہ کلیے اور ضابطے جو ہیں ان کی کتابوں میں آپ کو بکھرے ہوئے ملیں گے، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی ان کتابوں میں سے ان قواعد اور ضوابط کو اکٹھا کر کے منظم صورت میں کتاب میں اکٹھا کرے۔ یہ کام شیخ عبدالعزیز بن محمد رحمہ اللہ نے کیا اس کتاب میں، کہ انہوں نے وہ قواعد جو ان دیگر علماء نے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیز مد نظر رکھی اور انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں کیں، اپنے قواعد اور ضوابط اپنی کتابوں میں لکھے، لیکن وہ بکھری ہوئی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں موجود تھے، لیکن شیخ نے ان کو اس کتاب میں جمع کر دیا اور ایک جو ہے ایک منظم صورت میں آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔
اور اس کتاب میں بنیادی طور پر شیخ نے ایک تو شروع میں قواعد ذکر کر دی ہے کہ جو ایک راوی کے بارے میں پہلے جرح اور تعدیل ہوتی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر ان میں تعارض جب آ جائے، اختلاف آ جائے علماء کا، تو کیا صورت اختیار کی جائے، اس کے سارے قواعد ذکر کرنے کے بعد اس کو ایک پریکٹیکل صورت میں سامنے لایا۔ ایک راوی ہے اسرائیل بن یوسف بن ابی اسحاق السبیعی، یہ انتہائی مختلف راوی ہے، اس میں علماء کے بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب اس راوی کے بارے میں مکمل بحث کی گئی ہے کہ کیسے اس کے جو سارے علماء نے کیسے اختلاف کیا، کیا کیا وجوہات تھی، پھر کیسے راجح صورت اختیار کی گئی، اور سارا وہ جو ہے دراسہ کر کے اس راوی کی ایک پریکٹیکل صورت میں سامنے لایا گیا کہ یہ قواعد کو کیسے آپ نے عمل میں لانا ہے۔ اور اس کے بارے میں شیخ کی بہت زیادہ حرص بھی تھی کہ یہ قواعد حفظ بھی کیے جاتے ہیں، ان کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے، لیکن فائدے کے بغیر ہے چیز، اس لیے کہ اس کو عملی طور پر پریکٹیکل جو ہے سامنے نہیں لایا جاتا، اس لیے طلباء کو جب یہ چیز ان کو عمل میں لانی پڑتی ہے تو بہت زیادہ ان کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک باقاعدہ ایک جو راوی ہے اسرائیل ابن یونس، اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اس لیے ان کے اس راوی کے بارے میں مکمل ایک سٹڈی کر کے انہوں نے سامنے رکھی تاکہ ایک پریکٹیکل یا ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہو کہ کیسے آپ نے ایک راوی کے بارے میں راجح صورت اختیار کرنی۔ اب یہ مزید ذکر کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں کیسے انہوں نے کتاب لکھی اور کیسے ان کے ہاں یہ جو ہے یہ فریضہ انہوں نے انجام دیا۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ جرح اور تعدیل کا ایک سبجیکٹ ان کو دیا گیا اسلامی جو یونیورسٹی مدینہ میں کلیہ حدیث میں، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی کتاب کی اشد ضرورت پڑی جو کہ جرح اور تعدیل کے بنیادی قواعد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو، جو کہ مختلف کتب میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک طرح کی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں مصطلح الحدیث کی کتابوں میں، جرح تعدیل کی کتابوں میں اور علل الحدیث کی کتابوں میں ایسے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، تو کوئی ان قواعد کو منضبط صورت میں جو ہے لانے والا ہو۔ کہتے ہیں کہ دو کتابیں جو کہ دکتور یعنی ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری جو ہے انہوں نے کتابیں کچھ لکھی ہیں، الاسناد و ظہور علم الرجال، اور اسی طرح نشأۃ علم الجرح والتعدیل، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اور یہ چیزیں انہوں نے بحوث فی تاریخ سنت المشرفہ اس میں یہ جمع کی، یعنی الاسناد و ظہور علم الرجال اور نشأۃ علم الجرح والتعدیل، یہ چیزیں دونوں انہوں نے اپنی ایک کتاب جو بحوث فی تاریخ سنت المشرفہ ہے اس میں یہ چیز ذکر کی۔ کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ چیزیں موجود ہیں جس میں قواعد اور ضوابط ایک ترتیب سے موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں اپنی تدریس کے دوران مجھے طلباء جو سوال کرتے تھے وہ ان کا آپس میں جو مناقشہ ہوتا تھا اور سوال و جواب کی ایک نشست جو ہوتی تھی، تو ان سالوں کی محنت کے بعد میرے سامنے جو ایک آسان صورت پیدا ہوئی ہے جس کو میں لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہا تھا، وہ میں اس کتاب میں لے کے آ رہا ہوں کہ ایک آسان انداز میں اور انتہائی منظم طور پر اس کو لے کے آئیں، اور اس کو پھر 3 ابواب میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں جرح تعدیل کی حقیقت کے بارے میں کہ اس کی کیا تعریف ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور پھر ان کے تعارض کی صورت میں کیا کیا جائے اور ان کا تعارض کیسے ہو سکتا ہے اور کیا اس میں قواعد ہیں۔ دوسرے باب میں وجوہ الطعن فی الراوی، ایک راوی میں کس کس وجوہات سے یا کن کن اسباب سے طعن یا عیب ہو سکتا ہے، اس میں پھر 4 فصول لے کے آئے ہیں جو کہ ایک راوی کی جہالت کے بارے میں، اس کی عدالت اور دینداری کے بارے میں ہے، اور تیسرا اس کے ضبط اور حافظے کے بارے میں ہے، اور چوتھا وہ جو کہ نہ اس کی عدالت اور نہ ہی ضابطے کے بارے میں لیکن ایک راوی سے متعلق ہے مختص ہیں، اور تیسرے باب میں جرح اور تعدیل کی عبارات اور الفاظ کے بارے میں بحث ہے، اور اس میں بھی پہلی جو ہے فصل اس میں جرح اور تعدیل کی عبارات کے معانی کیا ہو سکتے ہیں اور کیا جو ہے مفاہیم ہو سکتے ہیں، اور دوسری میں جرح اور تعدیل کے مراتب کیا ہیں، اور اس طرح انہوں نے کتاب کو 3 ابواب میں جو ہے ترتیب دیا اور اس کو منظم صورت میں لے کر آئے۔